بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن مغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال۔ رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ قیل وقال، فضول گفتگو کرنا، قیل قال کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، بات کی خال نکالنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو برباد کرنا، ضائع کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور سوال کو کثرت سے سوال کرنا، بہت زیادہ پوچھنا، بہت زیادہ سوال کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس میں تین چیزیں ذکر کی گئی۔ سب سے پہلی چیز ہے بہت زیادہ بات کرنا، بال کی کھال نکالنا، بہت بڑ بک بک لگائے رکھنا، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی لمحے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فضول گفتگو کرنا اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اچھی، عمدہ اور سچی بات، معروف کی بات کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہو، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے، یعنی کہ اچھی بات بولنی چاہیے۔ بعض دفعہ اچھی بات بولنے کے موقع پر نہ بولنا عیب ہوتا ہے، یعنی جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں بھی اگر آپ نہیں بول رہے ہیں تو یہ عیب کی بات ہے، لیکن غلط بات بولنا یہ چیز بھی عیب کی بات ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جب غلط بات بولنے کی بات آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خاموش رہو، یہ بہتر ہے تمہارے بولنے سے۔ جیسے ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ غلط بات بولتا ہے تو دل سے آواز آتی ہے کاش کہ یہ آدمی چپ رہتا تو بہتر تھا، یہ نہ بولتا تو ٹھیک ہی ہوتا۔ تو صحیح بات بولنی چاہیے، اچھی اور بھلی بات بولنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر۔ عام طور سے یہ لفظ اپنے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ شخص بڑا لا خیرہ ہے، یہ عربی ہے۔ لا خیرہ یہ ورڈ، یہ لفظ عربی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ جس کو لا خیرہ کہا جائے مطلب اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کی جو چپ کے آپسی باتیں ہوتی ہیں اس میں اکثر باتوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ، الا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں یا کوئی ایسا شخص ہو جو صدقہ و خیرات چپ کے کرنے کی تعلیم دے رہا ہو، لوگوں کو ابھار رہا ہو، حکم دے رہا ہو، او معروف، یا کم سے کم اچھی اور بھلی بات ہی بتا رہا ہو، او اصلاح بین الناس، اور لوگوں میں صلح کرانے کی بات کر رہا ہو۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص یہ کام یعنی کہ آپسی مجلسوں میں لوگوں کو صدقہ و خیرات دینے کی تعلیم دیتا ہو، حکم دیتا ہو، اور اسی طرح سے اچھی اور بھلی بات بتلاتا ہو، اس کا حکم دیتا ہو، اور لوگوں میں صلح کرانے کی کوشش کرتا ہو، اس تعلق سے گفتگو کرتا ہو، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے فرمایا اسے ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو کہے کہ بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے تو ہماری تصور سے بھی زیادہ وہ بڑا اجر ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز اس حدیث میں کہا گیا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ رب العالمین مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتا ہے، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ قرآن کریم میں مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا شیطان کے بھائیوں والا کردار بتایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کل واشرب والبس وتصدق، یہ چار چیز آپ نے فرمائی، کل کھاؤ، وشرب پیو،
والبس پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، وتصدق اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو، فی غیر صرف ولا مخیلہ، لیکن جب کھاؤ پیو پہنو تو اس میں فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کہی گئی کثرت سے سوال کرنا، بہت زیادہ پوچھنا، بہت زیادہ سوال کرنا، ایک ایک شک پہ گفتگو کرنا، یہ ہو تو کیسے، یہ ہو جائے تو کیسے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ خاص طور سے علماء سے، مفتی حضرات سے ایسے سوال کرنا جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ یہ سوالات، اس قسم کے سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا؟ جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے پھنستے گئے۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ بقرہ کی قربانی کرو، تو ان لوگوں نے سوال کیا کیا رنگ ہو، کتنی عمر کی ہو، کیسی ہونی چاہیے، تو جیسے جیسے سوال کرتے گئے کنڈیشن لاگو ہوتی گئیں، شرطیں بڑھتی گئیں، مشکلات بڑھتی گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم بھی اسی طرح سے بال کی کھال اور سوال پہ سوال داغنے کے عادی ہوتے جا رہے ہو؟ کیا تم بنو اسرائیل کی طرح کرنا چاہے تو مشکلیں تمہاری ہی بڑھیں گی۔ اور آج بھی یہ پریکٹیکل ہے، جو لوگ سوالات کرنے کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں اور بے مطلب کے سوال کرتے ہیں جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسے لوگ نہیں جانتے وہ اپنے اوپر حجت تمام کر رہے ہیں، وہ سوال کر کے حجت تمام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو اپنے لیے وبال جان کر رہے ہیں۔ اس لیے سوالات وہ ہونے چاہیے جس کا دنیاوی فائدہ ہو، دینی فائدہ ہو، بے مطلب کے سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ بھی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان چیزوں کے بارے میں نہ سوال کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو جائے گا، تمہیں برا لگ جائے گا۔ اسی لیے سوالات کرنے میں بھی انسان کو احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میں چھوڑ دوں، اللہ کے نبی جب کوئی بات بتاتے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میں چھوڑ دوں، کوئی چیز ہم نے بتائی، کوئی ٹاپک چھیڑا تو میں نے کچھ باتیں تمہیں بتائی، جو میں چھوڑ دوں اسے تم بھی چھوڑ دیا کرو، اس میں کریدنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتی صاحب، مولانا صاحب یہ چیز بھول گئے تو وہ لقمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ والا یہ والا یہ والا۔ اللہ کے نبی فرمایا جو میں چھوڑ دوں اسے تم بھی چھوڑ دو، اس کا ذکر نہ کرو، تم بھی اس کا ذکر نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کر کے اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنیاد پر تباہ ہو گئے۔ اس کا ایک بڑا نقصان اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، کوئی عالم اگر کسی ٹاپک کو چھیڑ رہا اور باقاعدہ وہ عالم ہے، ایسا نہیں کہ ادھورے علم والا، جو گہرائی کا علم رکھنے والا ہے تو وہ جو ضروری چیز ہے ضرور بتا دے گا، وہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑے گا۔ کبھی کبھار کی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز سچ مچ اس سے اسکپ ہو جائے تو اس کو یاد دلائی جا سکتی ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے، لیکن بعض لوگ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ عام طور سے جس کو علم میں گہرائی ہوگی وہ آڈینس کے حساب سے ہی بات رکھے گا۔ بہت ساری چیزیں سامعین کا ہاضمہ اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ ہضم کر لے جائے، اس لیے وہ جان بوجھ کے اسکپ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمان ہے جو میں چھوڑ دوں، ذکر نہ کروں، اسے تم بھی ذکر نہ کرو، کیونکہ پہلے کے لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو نبیوں سے ان کے اختلاف ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اس طرح سے مستفتی اور مفتی سوال کرنے والے اور جواب دینے والوں میں اس طرح کا ہونے لگتا ہے تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔